کیا اونچی اونچی عمارتیں بلڈنگ بنانا غلط بات ہے؟ جناب ہود علیہ السلام لوگوں کو کس چیز کی طرف توجہ دلاتے تھے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین راستہ کیا ہے؟ آئیے ان سبھی سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خدا جانتا ہے مجھے نماز پڑھنا، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا، دعا و استغفار کرنا بہت پسند ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیت نمبر 123 سے 136 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے آج کے پروگرام کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 123 سے لے کر 127 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اسی طرح قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تو تم سے اس تبلیغ رسالت پر کچھ مزدوری بھی نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس ساری خدائی کے پالنے والے خدا پر ہے۔ اس آیت میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے۔ آئیے سن لیتے اس نقطے کو بھی۔ عاد جناب نوح کی قوم کے مورث اعلیٰ کا نام ہے۔ یہ قوم اپنے مورث اعلیٰ کے نام سے مشہور ہوئی ہے۔ قوم عاد عرب کا ایک قبیلہ ہے جو یمن کے بہترین آب و ہوا والے علاقے میں دریا کے قریب رہتے تھے، جس کا نام احقاف ہے۔ یہ ملک آباد تھا، وہاں کے لوگ شہر میں رہتے تھے۔ ان کے نبی کا نام ہود تھا۔ قرآن میں جناب ہود کا نام 24 بار آیا ہے، اور ہود نامی ایک سورہ قرآن میں ہے، اور احقاف نامی بھی سورہ قرآن میں موجود ہے۔ ترجمہ، تلاوت اور اس کے ایک نقطے کو جان لینے کے بعد آئیے ان آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، کیونکہ تمام انبیاء کا مقصد اور ان کی دعوت کا مضمون ایک ہے، سب ایک ہی چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں، اسی لیے کسی ایک بھی نبی کو جھٹلانا سارے انبیاء کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ نمبر 2، پیغمبروں نے جو لوگوں کو دین کی جانب بلایا وہ دعوت برادرانہ تھی۔ اخوہم، یہاں پر کلمہ ابوہم یعنی باپ کا بھی ذکر نہیں ہوا ہے تاکہ صمیمیت، تواضع اور صدق کو بیان کیا جا سکے۔ نمبر 3، انبیاء جو لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے اس کا عنوان تقویٰ تھا۔ نمبر 4، بھائی چارہ اور بردباری کا لازمہ تقویٰ کی طرف دعوت دینا ہے۔ نمبر 5، انبیاء کی رسالت لوگوں کی ہدایت اور رشد کے لیے ہے، انہیں اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ وہ لوگوں پر مسلط رہیں۔ نمبر 6، پیغمبروں نے جو بھی باتیں بیان کی ہیں وہ اللہ کا پیغام تھا، اپنی جانب سے ایک حرف بھی بیان نہیں کیا۔ نمبر 7، سارے نبیوں کی گفتگو کا انداز، تبلیغ کا طریقہ، باتیں، یہاں تک کہ فکری اعتبار سے سب ایک تھے۔ آیتوں کی تکرار اور بار بار آنا اسی کی دلیل ہے۔ نمبر 8، تقوی الہی قیادت و رہبری کی بنیاد ہے۔ نمبر 9، اخلاص اور دوسروں سے کوئی توقع نہ رکھنا کامیابی کی چابی ہے۔ نمبر 10، تبلیغ کے لیے اخلاص اور توکل ضروری ہے۔ نمبر 11، جو اس کائنات اور ہمارے وجود کو سنبھالے ہوئے ہے وہی ہماری زندگی کو بھی سنبھالے گا۔ نمبر 12، اس کائنات و ہستی کا نظام الگ الگ عوامل و اسباب سے وجود میں آیا ہے کہ جو سب کے سب ایک ہی ذات کے اختیار میں رشد و ترقی کے راستے پر چل رہے ہیں۔
آئیے اب اس سورہ کی آیت نمبر 128 سے 131 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو بھی سن لیتے ہیں۔ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون۔ تم کیا ہر اونچی اونچی جگہ پر بیکار بیکار یادگاریں بناتے پھرتے ہو اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو، گویا تم ہمیشہ یہیں رہو گے، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سرکشی سے ہاتھ ڈالتے ہو، تو تم خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان آیت میں بھی خداوند رحمان الرحیم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے جان لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ ریعن پہاڑ یا ٹیلے کی ڈھلان کو کہتے ہیں، مسانع بلند اور محکم قصر و قلعے کو کہتے ہیں، اور کلمہ بطش کسی چیز کو قدرت و طاقت کے زور پر لینے کے معنی میں ہے۔ ان آیتوں میں قرآن نے پہاڑوں میں بلڈنگ اور قلعے بنانے یا قدرت و طاقت کی تنقید نہیں کی ہے، بلکہ جس بات پر تنقید کی ہے وہ ہے غیر مقدس مقصد و ہدف۔ تعبثون، واہیات فکر و خیال، لعلکم تخلدون، حد سے تجاوز کرنا، جبارین۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنے گھر پر گنبد بنوایا۔ حضرت اسے دیکھ کر بہت ناراض ہوئے۔ جب اس صحابی نے دیکھا کہ پیغمبر ناراض ہیں تو اس نے اس گنبد کو توڑ دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دیکھا کہ گنبد نہیں ہے تو پوچھا کہ یہ گنبد کیا ہوا؟ لوگوں نے جواب دیا، جیسے ہی اس گھر کے مالک کو پتا چلا کہ آپ ناراض ہیں تو اس نے گنبد کو توڑ دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ عمارت یا عمارت کا حصہ جس کی ضرورت نہ ہو، روز قیامت انسان کے لیے وبال جان ہے۔ تفسیر المیزان اور مجمع البیان۔ نکات کے بعد اب پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، اونچی اونچی عمارتوں اور بلڈنگوں کی تاریخ جناب ہود کے زمانے سے متعلق ہے۔ نمبر 2، لالچ و حرص انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ نمبر 3، وہ چیز جو دنیا والوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے وہ اولیاء الہی کی نگاہ میں پست و ذلیل ہوتی ہے، اور اس لیے وہ لوگوں کی ان چیزوں پر مذمت کرتے ہیں۔ نمبر 4، جھوٹی خوشحالی اور کلچر غرور و گھمنڈ کا سبب اور حق کو قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ نمبر 5، انبیاء کا کام موجودہ برے حالات پر اعتراض اور سوالات کے ذریعے ضمیروں کو بیدار کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ نمبر 6، ظالموں کے کام یا خود کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرنے کے لیے ہوتا ہے، آیتن یا خود کو محفوظ رکھنے کے لیے، تخلدون یا پھر لوگوں کے استحصال اور ان سے فائدہ اٹھانے اور انہیں برباد کرنے کے لیے، جبارین۔ نمبر 7، کوئی بھی کام ہو، ہر کام میں ہمیں بلند و عالی مقصد رکھنا چاہیے۔ نمبر 8، مال و دولت، بلند عمارتیں اور بلڈنگیں نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ان کی ہوا و ہوس اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔ نمبر 9، قرآن کا اعتراض عیاشی کرنے اور لگژری گھروں میں رہنے پر ہے، نہ کہ خود بلڈنگ اور عمارت پر۔ تعبثون، پروڈکشن، آرٹ، نئی نئی ایجادات، انسانی قوت و طاقت، سبھی چیزیں انسان کی واقعی ضرورت کو پوری کرنے کے راستے میں خرچ ہونی چاہیے، نہ کہ فالتو اور بیہودہ کاموں میں۔ نمبر 10، محل اور بلڈنگ انسان کی زندگی کو ہمیشگی و ابدی نہیں بنا سکتے۔ نمبر 11، سزا کے قوانین کو منصفانہ اور عادلانہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے ظالمانہ سزاؤں پر اعتراض کیا ہے۔ نمبر 12، تمام برائیوں اور فساد کی وجہ تقوی کا نہ ہونا ہے۔ جناب ہود علیہ السلام نے کافروں کے فکر و عمل پر اعتراض کرنے کے فوراً بعد فرمایا تھا، فاتقوا اللہ۔ اب آئیے اس سورہ کی آیت نمبر 132 سے 136 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو بھی سن لیتے ہیں۔ واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين اور اس خدا سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جنہیں تم خوب جانتے ہو. اس نے تمہاری چارپائیوں اور لڑکے بالوں اور باغوں اور چشموں سے مدد کی. میں تو یقیناً تم پر ایک بڑے سخت روز کے عذاب سے ڈرتا ہوں. وہ لوگ کہنے لگے خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت نہ کرو ہمارے واسطے سب برابر ہے. بہتر تلاوت ترجمہ سننے کے بعد آئیے ان آیات کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں. جناب ہود نے لوگوں کو خدا کی طرف بھی توجہ دلائی. فاتقوا اللہ نبوت کی طرف بھی، وَأَطِیعُونَ اور قیامت کی طرف بھی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. یہاں پر عظیم دن سے مراد قیامت ہے، اگرچہ حضرت شعیب کی داستان میں دنیا کو بھی عظیم دن کہا گیا ہے. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. انہیں سائبان کے عذاب نے لے ڈالا، اس میں شک نہیں کہ یہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا. سورہ شورى آیت نمبر 189. مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے مفید پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں. نمبر 1، اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین راستہ تقویٰ ہے. نمبر 2، ہر انسان کو خود معلوم ہے کہ اللہ کا لطف و کرم کتنا اس کے شامل حال ہے. نمبر 3، قوم عاد کے پاس محلوں اور عمارتوں کے ساتھ ساتھ باغات، چشمے اور جانوروں کا طبیلہ بھی تھا. نمبر 4، اگر لوگوں میں قابلیت اور آمادگی نہ ہو تو انبیاء کی نصیحتوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. تو ناظرین، ہم نے جانا کہ اونچی اونچی عمارتیں، بلڈنگ بنانا غلط بات نہیں ہے، بلکہ بے مقصد بیکار بنانے کو منع کیا گیا ہے. جناب ہود علیہ السلام لوگوں کو توحید، نبوت اور قیامت کی طرف توجہ دلاتے تھے، اور اللہ کے شکر ادا کرنے کا بہترین راستہ تقویٰ اختیار کرنا ہے. تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.